جی ہم بات کریں وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کی، بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں۔ مظہر عباس صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن سے متعلق، خاص کر نواز شریف صاحب سے متعلق کہ یہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا ان کی فوج کے ساتھ جو کشمکش چل رہی تھی ان سے پرابلم ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے جی کیونکہ ظہیر الاسلام صاحب کے وہ جو استعفے والا معاملہ تھا اس کو بھی ریفر کیا وزیر اعظم نے، اور کہا کہ جی نہ نہیں بول سکے اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا نواز شریف کو کہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے کہ کس کا کتنا انوالومنٹ رہا ہے چیزوں کے بارے میں، اس ملک میں جمہوریت کو کس طرح ڈیریل کیا گیا ہے، یہ بھی پرائم منسٹر کو پتا ہے۔ یہ بھی ان کو پتا ہے کہ اس ملک میں حکومتیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور کیسے گرائی جاتی ہیں، اور کون بناتا ہے اور کون گراتا ہے۔ ان باتوں کو تو رہنے دیں، لیکن وزیر اعظم کی تقریر ایک پر اعتماد وزیر اعظم کی تقریر نظر آئی۔ خود عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جو رہے ہیں، اب عمران خان کہتے ہیں میں کرپٹ نہیں ہوں، ظاہر ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اب تک ان کے حوالے سے آئی ہو، لیکن اگر پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کے منسٹر کرپشن کے الزامات ہیں، اگر بڑے بڑے اسکینڈل خود وزیر اعظم نے ہیلتھ منسٹر کو ہٹایا، وزیر اعظم اب تک بی آر ٹی کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، نیب جو ہے بہت ہلکے چل رہی ہے گورنمنٹ میں، تو اگر یہ ساری چیزیں آئی ہیں، دواؤں کا اسکینڈل ہو، گندم کا اسکینڈل ہو، شکر کا اسکینڈل ہو، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس کا الٹیمیٹ بلیم پھر کس کو جائے گا؟ وہ خود نہ ہو، لیکن اگر آپ کے نیچے والے لوگ جو ہے وہ ان کاموں میں ملوث پائے جائیں، یا آپ کے نیچے والی بیوروکریسی جو ہے وہ ان کاموں میں ملوث پائے جائے، تو پھر یہ بیڈ گورننس جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہی ریسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ انہیں ایک تو یہ چیز دیکھنا ہے، باقی انہوں نے اپوزیشن کو ایک اچھے سیاسی رہنما کی طرح اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جیل میں ڈال دوں گا۔ ابھی محمل جمہوریت کو ڈیفائن کر رہی تھی، جمہوریت کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ جمہوریت ہوتی ہے برداشت کا نام۔ اگر آپ کا جمہوری رویہ یہ ہے کہ آپ اپنے حزب اختلاف کو، اپنے اپوزیشن لیڈرز کو جیلوں میں ڈالیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمہوری نہیں ہیں۔ آپ بھی قانون توڑتے ہوئے آئے تھے، آپ نے بھی ریڈ زون کس طرح کراس کیا تھا، یہ ساری باتیں، اور آپ پولیس آفیسرز کو یہ کہتے ہوئے کہا آپ نے کہ غیر قانونی حکومت کے آرڈرز نہیں مانے۔ تو اگر آج اپوزیشن یہ کہے پولیس آفیسرز کو اور حکومت کو وہ اس طرح تنقید کرے، تو پھر پرائم منسٹر کیا ان کو جیلوں میں ڈالیں گے یا وہ ریکال کریں گے اپنے آپ کو 2014 سے؟ تو میرا خیال ہے انہیں برداشت کرنا چاہیے سر۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ نے 2014 کا حوالہ دیا نا، میرے لیے سچویشن بڑی تشویشناک ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک جانب وزیر اعظم پریمیئر آف دا کنٹری یہ الزام لگاتا ہے اور ایجنسی کا حوالہ دیتا ہے، دوسری جانب جو اپوزیشن کے وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جس کے وزیر کرپٹ ہو یا ان کے اوپر کرپشن کی الیگیشنز ہو، مطلب اوپر والا بھی کرپٹ ہوتا ہے۔ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ دیکھیے یہی پرائم منسٹر کو، جو ابھی شروع میں بھٹی صاحب بات کہہ رہے تھے گڈ گورننس کی، اگر آپ کی گورنمنٹ میں اب بی آر ٹی کی بہت سی ڈاکومنٹس مجھے ملی ہیں جس میں بڑے سیریس کوسچنز ہیں، تو اگر پرائم منسٹر خاموش رہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کا کیا بنا اور ایسا کیوں ہوا؟ اس پہ وزیر اعظم کیوں خاموش ہیں؟ دواؤں کے اسکینڈل کا کیا بنا؟ وزیر اعظم کیوں خاموش ہیں؟ گندم والے اسکینڈل کا کیا بنا؟ وزیر اعظم کیوں خاموش ہے؟ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر پرائم منسٹر کے لیے ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی میں کلین ہوں، اور آپ کی گورنمنٹ اگر کلین نہ ہو تو پھر یہ سیریس کوسچن ہے۔ اگر نیب ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہو، وہ فیس دیکھ رہی ہو، کیس نہیں دیکھ رہی ہو، حکومتی حوالے سے جو بھی ان کے پاس چیزیں آتی ہیں اس کو وہ لو کی میں ڈال دیں، صرف دکھاوے کے لیے کہا جائے، اگر جہانگیر ترین صاحب خاموشی سے لندن نکل جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر پہ کوشچن ہوتا ہے۔ ابھی تو ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کیوں بند ہوا، آخر کیا وجہ ہے، اور اس کے بارے میں کیا۔ سر یہی ایگزیکٹ جو آپ نے پکچر پوری کی پوری پینٹ کی ہے، اس سے تو دل میں بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور بڑی عجیب سی سچویشن ایک کریٹ ہوتی ہے، اور دل میں ایک خوف آتا ہے کہ ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا پڑے گا۔ ایک
वजीर आज़म, मैं अपोजिशन की इस बात को नहीं मानता, मैं प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड नहीं कहता, मैं प्राइम मिनिस्टर को इलेक्टेड कहता हूँ। मैं इसलिए इलेक्टेड कहता हूँ कि उनके पास मैं जेन्युइनली उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में वोट मौजूद था। उनके 2013 में ये इंडिकेशन आ गई थी कि इमरान खान हैज इमर्ज एज अ थर्ड लीडर। वो उनकी जमात एक तीसरी जमात के तौर पे बड़ी भरपूर अंदाज में उभरी थी 2013 में। उसी वोट से मल्टीप्लाई किया। अब गवर्नमेंट बनाने में अगर किसी ने हेल्प की तो वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कि नवाज शरीफ ये इमरान खान सिलेक्टेड तो यहाँ इस मुल्क में सभी रहे हैं, कौन नहीं रहा सिलेक्टेड, ये एक बहस छोड़ दें। लेकिन इमरान खान तो मौसम उसी टाइप का बन रहा है जो अभी जो हमारे सारे एनालिस्ट ने गुफ्तगू की, क्या आपको वही मौसम आने की तवक्को तो नहीं है 2014 वाली? अलीना, अगर ऑपोजिशन की तहरीक को इन्होंने क्रश किया, देखिए एक किसी भी तहरीक के लिए डीजल क्या होता है? डीजल होता है आप महंगाई कर रहे हो, लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, लोगों के पास रोजगार के जराए ना हो, ये सारी चीजें वो ईंधन का काम करती हैं किसी भी तहरीक के लिए। वो ईंधन यहाँ मौजूद है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई आगे की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, सिंध और मरकज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर। तो ये वो सारी चीजें जो मल्टीप्लाई होती है, ऑपोजिशन के अंदर कितना इत्तेहाद है कितना नहीं है, एक अलग सवाल है। किसी भी जी शऊर शख्स के लिए बड़ी ही ये खौफनाक पिक्चर पेंट हुई है जो अभी